کس چیز کے حوالے سے؟ آخرت کے حوالے سے۔ دراصل خدا تعالی اور آخرت کا معاملہ اگرچہ بظاہر غیبی دنیا سے ان کا تعلق ہے، نہ تو آخرت ہمیں نظر آتی ہے اور نہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو بظاہر یہ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات بھی غیب ہے، نظروں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آخرت کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرتے ہوئے ہر انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ اگر انسان تھوڑا، زیادہ نہیں، تھوڑا بھی سوچ لے تو یہ اللہ رب العالمین کے وجود کے قائل بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو آخرت بھی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے، جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا اس بات پر کوئی مثال ہے کہ بندے کی فطرتی عادت ایسی ہو جو بغیر تعلیم کے بندہ کچھ سمجھ نہ لگے؟ ہاں ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے جو قدرت رکھی ہوتی ہے، جو قدرت، اور اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ان کے اندر فطرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کیا اس نے کبھی دیکھا ہے اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت، یا اس کو کسی نے سمجھایا ہے کہ بھائی آپ کی ماں یہ ہے؟ جس طرح ایک بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں، جب اس بچے کو دیگر عورتیں اٹھاتی ہے گود میں تو وہ بچہ روتا ہے، چاہے 20 دن کا ہو، چاہے مہینے کا ہو، سال کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ روتا ہے۔ اور جب اس کی اپنی ماں اس کو گود میں لیتی ہے تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ عاقل بھی نہیں ہے، اس کا دماغ اب کام نہیں کرتا ہے، لیکن فطرت جو اللہ نے تخلیق کی ہے انسان کی، اس کے فطرت میں اپنے والدین کو پہچاننے کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ بغیر تعلیم کے وہ بچہ اپنے ماں کو پہچان لیتا ہے یا نہیں پہچان لیتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ انسان کو چھوڑو، بلکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ جس ٹائم جانوروں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی ٹائم جس طرح پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جانور کا بچہ، گائے کا بچہ، وہ اڑتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر اڑتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ جب وہ اڑ جائے تو وہ ڈائریکٹ نہ تو مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، نہ جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، نہ شمال کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جلدی سے جا کر اپنی ماں کے دودھ پینے میں لگ جاتا ہے۔ اب اس نے دنیا کو دیکھا نہیں پہلے کبھی، اس نے پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کی شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک جگہ پہ 10-12 گائے موجود ہو، جانور، اور اس ٹائم ایک گائے کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بچے نے پیدا ہونے سے پہلے کبھی اپنے اس گائے ماں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اٹھ کر کسی دوسری گائے کی طرف چلے جائے؟ جب جانور اب کے اندر اتنی سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی اپنی ماں کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے۔ عقل کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور، سوچ سمجھ عطا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود سمجھنے والے انسان کس طرح اللہ کا وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ جس طرح گائے کا بچہ پیدا ہو جائے، اسی وقت آپ جا کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے تو اس کی نظر نہیں لگتی ہے،
تو وہ اپنے ماں کی طرف نہیں چل سکتا کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے. لیکن جس طرح ان کے آنکھوں سے وہ پٹی ہٹا دی جائے، ان گائے کے بچے کے سامنے اگر 1000 گائے بھی موجود ہو تو بچہ اپنی ماں کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا یہ یا نہیں؟ اسی طرح کبھی کبھی الہاد کی وجہ سے ملحدین لوگوں کے عقل پر پردہ آ جاتا ہے. کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس پردے کو جب ہٹا دیا جائے تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطرتی طور پر ایک عادت پیدا کی ہے کہ تھوڑا سا پردہ ہٹا دیا جائے عقل سے تو خود بخود انسان اللہ کے وجود کا قائل ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے. اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ بھائی اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اب انسان اس دنیا میں رہتا ہے، انسان کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی موجود ہے. انسان کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا موجود ہے. سمجھ گئے؟ اب اس دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، کیا تمام ضروریات اس دنیا میں انسان کو مہیا اور انسان کی تمام ضروریات اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ سمجھ گئے؟ لیکن بعض ایسے ضروریات اور بعض ایسے کام ہے جس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا ہے. اب آپ زمین کے اندر اگر آم کے پل کی بیج جو بولتے ہیں، جو تخم بیج، اس کو ڈال دیا جائے زمین کے اندر تو آم کا درخت نکلے گا یا کیلے کا؟ ٹھیک ہے. لیکن انسان کے ساتھ معاملہ کچھ کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. کبھی آم کی تخم سے سیب نہیں نکلتا، لیکن انسان کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس معاملہ ہونے کی وجہ سے فطری طور پر انسان کی ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی دنیا کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اصل معاملہ کہیں اور ہوگا. اب آپ کسی انسان کے ساتھ اچھائی کریں تو بدلہ اچھا ہونا چاہیے، برا؟ کبھی کبھی آپ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں تو لوگ آپ پر پھولوں کی برسات کر دیتے ہیں. ان باتوں کو غور سے سنو، یہ تمہید ہے. دراصل ابھی میں دلائل کی طرف چلنے لگا ہوں. یہ عام سی بات ہے لیکن یہ اب ہمارے لیے دلیل بن جائے گی آخرت پر. کبھی کبھی آپ اچھا کام کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، بدلے میں آپ پر پھولوں کی بارش کی جائے گی. اور کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو بندہ جب نمک حرام ہو جائے یا معاشرہ خراب ہو جائے تو وہ آپ پر جوتوں کی بارش کر دیتے. سمجھ گئے؟ کبھی کبھی اچھے کا بدلہ بھی برا مل جاتا ہے. چاہیے تو یہی ہے کہ جب زمین میں آم کی تخم ڈالی جائے تو آم کا درخت بن جاتا ہے، لیکن انسان کرتا اچھا کام ہے، بدلہ برا کیوں ملتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسان کے تمام کاموں کا بدلہ ممکن نہیں ہے. اب آگے میں آپ کو ایسا سمجھاتا ہوں کہ ابھی آپ لوگوں نے غور کے ساتھ سننا ہے اور مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ ایک بندہ ہے زید. یہ زید جو ہے یہ غور سے سننا ہے. منطق اور الہاد ایسا موضوع ہے، غور کیے بغیر چاہے بندہ جتنا بھی قابل ہو اس کو سمجھتا نہیں، کیونکہ اس کی باتیں جو ہوتی ہے نا وہ عام سی باتیں ہوتی ہے اور وہ باتیں آپ کو یاد بھی ہوتی ہے. اب میں بات کرنے لگوں گا آپ سب کو وہ باتیں یاد ہوتی ہے، لیکن اس کو ترتیب دینا پڑتا ہے، اس کو اور ترتیب دینے کے لیے سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ زید ہے، زید یہ ایک قاتل ہے. زید کیا ہے؟ قاتل ہے. اب الہاد کے ساتھ قتل کا کیا تعلق ہے؟ تو ابھی سمجھے.
زید نے ایسا کیا کہ بھائی اس نے ایک گاؤں پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور اس گاؤں میں اس زید نے 1000 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہے، اور قتل کس نے کیا؟ اب زید کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا، ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زید کو سزا دینے کے لیے حکومت کو یا جو کوئی سزا دیتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی زید نے قتل کیا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ قتل کرنے والا کون ہے تو پھر زید کو سزا مل سکتی ہے؟ نہیں مل جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور زید نے کتنے بندوں کو مارا ہے؟ 1000 بندوں کو۔ اب اگر حکومت کو پتا چلا کہ قتل کرنے والا، اب حکومت نے زید کو پکڑا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھانسی، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے ملحدین سے، کس سے؟ کہ بھائی زید نے تو قتل 1000 بندوں کو کیا ہے، اب اس 1000 بندوں کے بدلے میں زید کو پھانسی ہو جائے تو حساب برابر ہو سکتا ہے؟ اس نے تو 1000 کو قتل کیا ہے۔ آپ اس کو پھانسی دینے کے بجائے اگر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو بھی کھلا دے تو 1000 بندوں کا حساب برابر ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بھائی اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ ابھی یہ بکر ہے، بکر نے ایسا کیا، ایک بستی میں جہالت عروج پر ہے، ایک بستی میں ظلم ہو رہا ہے، زید چلا گیا اس گاؤں سے، بکر اس گاؤں چلا گیا اور ان لوگوں کے اندر بکر نے شعور پیدا کیا، شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جہالت ختم ہو گئی، علم کی روشنائی آ گئی، سمجھ رہے ہو؟ جی۔ ابھی نسلوں کی دشمنی کو بکر نے ختم کر دیا، ان لوگوں پر بکر نے احسان کیا یا نہیں؟ اب اس کے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ ملنا چاہیے۔ جب بدلہ ملنا چاہیے، جب یہ 1,00,000 لوگوں کے رہنمائی کرے کوئی بندہ، اب 1,00,000 لوگ اس کو ان کی احسان کا بدلہ دینا چاہے، اگر وہ پوری عمر اس کی قدر احترام کرے تو کیا اس کا بدلہ چکا سکتے ہو؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں نہ نیکی کا بدلہ پورا مل سکتا ہے نہ برائی کا بدلہ پورا مل سکتا ہے، کیونکہ انسان کی اتنی عمر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کی اچھائی کا پوری طریقے کے ساتھ آپ کو بدلہ دے سکے، کیونکہ انسان کی عمر اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں یہ جو اچھا کام کرتا ہوں مجھے فائدہ کیا ہے؟ ہاں، میں اتنا زیادہ اچھا کام کیوں کرتا ہوں؟ چاہیے تو یہ کہ میں تھوڑا اچھا کام کروں کیونکہ مجھے تھوڑا بدلہ مل جائے، میں اتنا زیادہ اچھا کام کرتا ہوں لیکن مجھے بدلہ تو اس کے مطابق نہیں ملتا ہے۔ انسان کے عقل میں فطرتی طور پر آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا بدلہ ایک اور دنیا میں ملنے والا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ ابھی آپ سمجھ گئے؟ اب مختصر الفاظ میں، ایک بندے نے، ایک انسان نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، اگر آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو اس کا سزا پورا، کیونکہ اس نے 1,00,000 کو قتل کیا ہے۔ دنیا میں اب چاہے جتنی بھی سزا دے اس کا حساب ممکن نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک اور دنیا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پورا حساب دیا جائے۔ تو بھائی دنیا میں جو اچھے کام ہوتے ہیں، جو برے کام ہوتے ہیں، ان کا بدلہ ملنے کے لیے کوئی ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انسان کو بدلہ مل سکے، اور وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک اور دنیا کی، اور وہ آخرت ہے۔ کون کون سمجھا؟ سب سمجھ گئے؟ جی۔ سچ بول رہے ہو؟ جی۔ اگر نہیں سمجھا آسان الفاظ میں بتاؤں گا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ تو بھائی انسان کو جو بدلہ ملتا ہے
अच्छाई और बुराई का, अच्छाई और बुराई का बदला मिलता है वो इस दुनिया में नहीं मिलता भाई। क्योंकि आप 1,00,000 लोगों की बस्ती पर आग लगाकर उनके घर को जला दिया जाए और बदले में आपको कत्ल किया जाए, ये कैसा हिसाब है? आपने 1,000 लोगों को कत्ल किया और सिर्फ आपको कत्ल किया जाता है। बाय आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 1,000 और 1,00,000 लोगों का बदला आपसे, तो आखिरत का सबूत अकली तौर पर हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? मुल्हिदीन को भाई आप लोग कहते हैं कि मुल्हिदीन इंसाफ का दर्स ज्यादा देते हैं ना, वो कहते हैं कि हम इंसानियत के साथ हमदर्दी करने वाले हैं। उनसे कहो कि एक बंदा अगर 4-5 कत्ल करे और उस बंदे को पकड़ लिया जाए तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा? वो जल्दी बताएंगे फांसी दी जाएगी। तो भाई उसने तो 4-5 को कत्ल किया, लेकिन उस एक को फांसी देने से क्या उस 4 का हिसाब मुकम्मल हो जाता है? नहीं। इसके लिए और दुनिया की जरूरत है जिसको आखिरत कहा जाता है। समझे सुहेल?